لیجیے مقدر ناول کا دلچسپ کہانی چل رہی ہے اور یہ پارٹ نمبر 36 شروع کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر مکمل دلچسپی لینا چاہ رہے ہیں تو پھر شروع سے دیکھیے، بہت مزہ آئے گا۔ انٹرسٹڈ ناول ہے اور ذرا ضخیم ناول ہے، 3 حصوں میں ہے یہ محی الدین نواب صاحب کا۔ بہت مزہ آئے گا، آپ کنٹینیو دیکھیے۔ اسی لیے صرف آدھے گھنٹے کا ہی میں پوسٹ کر رہا ہوں، بنا رہا ہوں۔ لیجیے، وہ سوچتی ہوئی نظروں سے بیگم کو دیکھنے لگا، پھر بولا، تم لاہور اپنے مائکے فون کرو، ہو سکتا ہے نمرا اپنے ہاسٹل کے بجائے وہاں ہو، اگر وہ وہاں سو رہی ہوگی تو تمہاری امی جان اسے جگا دیں گی۔ اس نے بیگم کے مائکے نمبر ملائے، پھر فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ اسے کان سے لگا کر انتظار کرنے لگی اور رابطہ ہونے پر بولی، ہلو امی جان، میں بول رہی ہوں۔ نمرا نے ہاسٹل میں ہے یا آپ کے پاس آئی ہوئی ہے؟ بیٹی، وہ نہ تو میرے پاس آئی ہے اور نہ ہی ہاسٹل میں ہے، کالج کے ٹورنگ گروپ کے ساتھ پہاڑی علاقوں میں گئی ہوئی ہے۔ وہ یہ سن کر الجھ گئی، غصے سے بولی، آپ نے اسے جانے کیوں دیا؟ تم مجھے غصہ نہ دکھاؤ، جوانی میں تم بھی میری بات نہیں مانتی تھی، پھر تمہاری بیٹی کیسے میری بات مانتی؟ اور میں اسے روکتی بھی کس لیے؟ کیا تم نہیں جانتی وہ ہر سال گرمیوں کے موسم میں کہیں نہ کہیں سیر و تفریح کے لیے جاتی ہے؟ بیگم نے الجھ کر فلک آفتاب کو دیکھا، پھر فون پر پوچھا، کیا آپ کو پتہ ہے اس بار وہ کس طرف گئی ہے؟ وہ مینگورو اور کلارم کی طرف گئی ہے۔ کیا مصیبت ہے؟ اس علاقے میں تو موبائل فون کام نہیں کرتا ہے، اب میں اس سے رابطہ کیسے کروں گی؟ بہت بے چین ہو، کوئی خاص بات ہے کیا؟ بیٹی کے لیے پہلے تو ایسی محبت نہیں دکھائی۔ مقدر ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ دوسری طرف اس کی ماں فون پر اسے طعنے دے رہی تھی۔ وہ جھلجھلا کر بولی، امی، کیا آپ میرے دل میں جھانک کر دیکھتی ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو کتنا چاہتی ہوں؟ کوشش کر رہی ہوں آج رات کی فلائٹ سے مجھے سیٹ مل جائے تو میں لاہور چلی آؤں۔ اگر نمرا کا فون نمبر آ جائے تو کہیے گا کہ وہ مجھ سے PCO کے ذریعے رابطہ کرے۔ اس نے فون بند کر دیا، پھر فلک آفتاب سے کہا، آپ ابھی جائیں اور میری سیٹ کنفرم کرائیں۔ بیٹی صاحبہ سیر و تفریح کے لیے کالام اور مینگورا گئی ہوئی ہیں، مجھے تو اب الجھن سی ہو رہی ہے، وہ پتہ نہیں وہاں سے کب لوٹے گی۔ فلک آفتاب بھی سوچ میں پڑ گیا۔ وہ بولا، اب آپ کیوں دیر کر رہے ہیں، اٹھیں جائیں۔ وہ بولا، ہاں جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں بابر آ گیا ہوگا تو اس سے کہوں گا کہ وہ تمہارے لیے ٹکٹ لے آئے گا۔ وہ پلٹ کر جانا چاہتا تھا، اسی وقت موبائل کا بزر بولنے لگا۔ وہ جاتے جاتے رک گیا۔ بیگم نے نمبر پڑھا اور اسے آن کرتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کون ہے۔ وہ فون کو کان سے لگا کر بولی، ہیلو، کون؟ دوسری طرف سے میں نے کہا، ہیلو، میں مقدر حیات بول رہا ہوں۔ آپ کون ہیں؟ وہ خوشی سے چیخ کر بولی، ہائے بیٹا، یہ تم ہو؟ میں تمہاری چچی جان بول رہی ہوں، بڑی لمبی عمر ہے تمہاری۔ ابھی تمہیں یاد کر رہے تھے، تمہاری ہی باتیں کر رہے تھے۔ جب سے تمہارے بارے میں سنا ہے، دل تم سے ملنے کے لیے پنچھی کی طرح پھڑپڑا رہا ہے۔ میں ابھی رابطہ کرنا چاہتی تھی تو پتہ چلا کہ تم اپنی پھوپھی سے باتیں کر رہے ہو۔ اب میں تمہیں کیا روکتی، کیا ٹوکتی؟ تم اس خاندان میں میرے لیے اجنبی نہیں، تمہیں علم نہیں ہے کہ کس سے بات کرنی ہے، کس سے بات نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کرنی ہے تو کتنی لمبی بات کرنی چاہیے۔ بیٹے، میں آج رات تمہارے پاس آ رہی ہوں، پھر تمہاری ایک بات سمجھاؤں گی اور پھر تمہیں ایک بات سمجھاؤں گی۔ فلک آفتاب نے دبی زبان سے کہا، بولیے، چلے آئیے، چلے آتے ہو، بولے جا رہی ہو۔ فلک آفتاب نے دبی زبان سے کہا، بولے چلے جا رہی ہو، کچھ اسے بھی تو بولنے دو۔ وہ اس کی نہیں سن رہی تھی تو میاں کی کیا سنتی؟ فون پر بول رہی تھی، اب یہی دیکھ لو بیٹا، وہ اپنی بیٹی کی عمر کم سے کم بتاتی ہے، جبکہ آسرا 24 برس کی ہے
اور ہماری نمرا سے 3 برس چھوٹی ہے، لیکن میں اپنی اور اپنی بیٹی کی عمر کبھی نہیں چھپاتی، سچ بولتی ہوں۔ فلک آفتاب مٹھیاں بھیج کر اسے دیکھ رہا تھا۔ غصے میں دبی آواز میں بولا، بیگم خدا کے لیے ذرا دیر چپ ہو جاؤ، اسے بھی کچھ بولنے کا موقع دو، بلکہ یہ دیکھو کہ کہیں اس نے رابطہ تو ختم نہیں کر دیا ہے۔ بیگم نے چونک کر میاں کو دیکھا، پھر فون پر پوچھا، ہلو بیٹا، تم سن رہے ہو نا؟ میں بولتی جا رہی ہوں، تمہیں کچھ کہنے کا موقع نہیں دے رہی ہوں۔ کیا کروں، دل میں تمہارے لیے محبت کا ایسا طوفان بھرا ہوا ہے کہ تمہاری آواز سنتے ہی جی چاہتا ہے سارے بند توڑ دوں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ جب سے معلوم ہوا ہے کہ تم میرے دیور فلک سکندر حیات محروم کی اولاد ہو، بڑے بیٹے ہو، تب سے میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کیونکہ میرے بیٹے کی اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ چھوٹا بیٹا شادی کرنے پر راضی نہیں ہے، یہاں وارث کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ اچانک تم پیدا ہو گئے ہو تو اب میں اس خاندان میں وارث ہی وارث پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ میری بیٹی نمرا تو گھر کی گھرستی کے بھی سارے کام جانتی ہے اور اپنے ڈیڈی کے کاروبار میں بھی دلچسپی لیتی ہے۔ جب وہ تمہارے پھیلائے ہوئے بزنس میں ہاتھ بٹائے گی تو تم حیران رہ جاؤ گے۔ ہلو ہلو ہلو۔ بیگم آفتاب نے پریشان ہو کر فون کی طرف دیکھا، پھر میاں سے کہا، یہ تو فون بند ہو گیا ہے۔ وہ بولا، بیچارہ ننھا سا فون ہے، اس کا حوصلہ دیکھو، اتنی دیر تک تمہیں برداشت کرتا رہا ہے، آخر اس کا دم نکل ہی گیا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب لائن کٹ گئی۔ اس کا مطلب ہے مقدر نے میری آدھی بات سنی۔ کتنی ضروری باتیں کی تھی میں نے، باتوں ہی باتوں میں فلک ناز کا کچا جھٹا بیان کر دیا تھا۔ تمہیں آسرا اور نمرا کی عمریں بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سمجھ گیا ہوگا کہ تم چھپ کر ان کی فون والی گفتگو سنی ہے۔ جھوٹ کو پکڑنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ میں نے چھپ کر فلک ناز کی باتیں سنی ہیں، تو کیا کوئی جرم نہیں کیا ہے؟ میں تو نمرا کا برتھ سرٹیفکیٹ مقدر کو دکھاؤں گی اور کہوں گی کہ وہ آسرا کا بھی سرٹیفکیٹ دیکھے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، پھر وہ مان لے گا کہ اس کی چچی جان کیسی سچی ہے۔ خواہ مخواہ اپنی بیٹی کو ننھی منھی 16-17 برس کی نہیں بتاتی ہے۔ پھر وہ کچھ سوچ کر سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پریشانی سے بولی، ہائے اللہ، میں کیا کروں؟ میں نے مقدر کو کتنی اہم باتیں بتائی تھی، مگر وہ ساری کی ساری خاک ہو گئیں۔ اس نے تو کچھ سنا ہی نہیں ہوگا۔ فلک آفتاب نے ناگواری سے کہا، فون پر کم سے کم بولنا چاہیے، دوسری طرف کی باتیں بھی سننی چاہیے، اس طرح معلوم ہوتا رہتا ہے کہ رابطہ ہے۔ وہ موبائل فون کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، میں نے ذرا رک کر پوچھا تو تھا، آپ مجھے تانا نہ دیں، مقدر کا نمبر ملائیں، اس سے رابطہ کریں۔ اتنے موبائل فون کا بزر پھر سنائی دیا۔ اس نے فوراً ہی اسے آن کر کے کان سے لگاتے ہوئے کہا، ہلو، میں بول رہی ہوں۔ دوسری طرف سے میں نے کہا، ہلو چچی جان، بات دراصل یہ ہے کہ میرا فون بہت ہی حساس ہے، کوئی زیادہ دیر تک بولتا رہے تو یہ خود بخود بند ہو جاتا ہے، پھر سے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا بیٹا، میں سمجھ گئی، اب کم سے کم بولوں گی، بلکہ کچھ نہیں بولوں گی، میں تو رات کو تمہارے پاس آ ہی رہی ہوں، وہاں کھل کر باتیں ہوں گی۔ میں نے کہا، اوہ سوری چچی جان، میں تو آج رات یہاں نہیں رہوں گا، اسلام آباد جا رہا ہوں، وہاں سے لندن، فرینکفرٹ اور سوئٹزرلینڈ جانا ہے، یہ سب ہماری پروڈکٹ کی بڑی مارکیٹیں ہیں۔ وہ بولی، ہے بیٹا، تم بڑے لمبے ٹور پر جا رہے ہو، ہم تو تمہارا انتظار کر رہے تھے، یہ انتظار برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں آج رات ہی تمہارے پاس آ رہی تھی۔ اب سوچ رہی ہوں کہ میں اسلام آباد پہنچ جاؤں، وہاں سے تمہارے ساتھ لندن جاؤں، پھر جہاں تم جاؤ گے وہاں تمہارے ساتھ جاتی رہوں گی۔ میں نے پریشان ہو کر کہا، کیسی باتیں کر رہی ہیں چچی جان، یہ بزنس کے معاملات ہیں، میں ایسے وقت بالکل تنہا رہتا ہوں۔ آپ کی باتوں سے، آپ کی چاہت سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ مجھ سے ملنے کے لیے کس قدر بے چین ہیں۔ بس ہفتے 2 ہفتے کی بات ہے، میں جلد سے جلد آپ کے پاس آنے کی کوشش کروں گا۔ بیٹے، کیا کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ سوئٹزرلینڈ میں کہیں ہماری ملاقات ہو جائے؟ نہیں چچی جان، میں بزنس کے معاملات میں الجھتا ہوں تو پھر کسی دوسری طرف دھیان نہیں رہتا۔
آپ سے ایک ضروری بات کرنے کے لیے फ़ون کیا ہے۔ ہاں بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ کیا بتاؤں چچی جان، میں تو نمرا کے بارے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن وہ خوشی سے بولی۔ ہاں ہاں بیٹے بولو، رک کیوں گئے؟ وہ بات یہ ہے چچی جان، میں نمرا کے بارے میں کچھ بولنا چاہتا تھا، مگر آپ کی آواز سن کر مجھے ایک اور خوشی مل گئی۔ کیسی خوشی بیٹا؟ جلدی سے بولو، تم بار بار رک کر میرے تجسس کو بھڑکا رہے ہو۔ تجسس کی کوئی بات نہیں ہے، جب سے آپ کی آواز سنی ہے تب سے مجھے اپنی امی جان یاد آ رہی ہیں۔ آپ کی آواز اور لہجہ بالکل میری محرومہ امی کی طرح ہے۔ وہ خوشی سے چیخ پڑی، ہائے بیٹا، تم نے تو مجھے زمین سے اٹھا کر اپنے سر پر بٹھا لیا ہے۔ میں تمہاری ماں ہوں، بس مجھے اپنی سگی ماں ہی سمجھو، کمبخت سمجھو۔ تمہاری امی اب اس دنیا میں نہیں رہیں، میں تمہیں پھر بھرپور ممتا دوں گی۔ میں مسکرا کر بولا، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ مجھے بھرپور ممتا دیں گی، لیکن خود کو میری سگی امی نہ کہیں۔ کیوں بیٹا کیوں؟ اس میں کیا حرج ہے؟ میں کیا بولوں چچی جان، بات یہ ہے کہ اگر آپ میری سگی ماں بن جائیں گی تو پھر نمرا یعنی کہ نمرا، میں کیا بولوں؟ آگے بولتے ہوئے مجھے شرم آ رہی۔ وہ اس کی جھجک سمجھتے ہوئے خوشی سے کھل کر بولی، میں سمجھ گئی بیٹا، بس میں سمجھ گئی، تم تو اپنی محبت سے مجھے خرید لیا ہے، میں مسرتوں سے پھٹ پڑوں گی۔ تم نے تو ابھی صرف نمرا کا ذکر ہی سنا ہے، جب اسے دیکھو گے تو بس دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ میری بیٹی چندہ آفتاب اور چندہ ماہتاب ہے۔ آپ چندہ مانگنے والی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ میں تو نمرا کی بات کر رہا ہوں۔ وہ گڑبڑا کر بولی، بیٹا وہی، میں نمرا کی باتیں تو کر رہی ہوں، اس کے حسن کی تعریفیں کر رہی ہوں۔ کیا تم چندہ آفتاب اور چندہ ماہتاب کے معنی نہیں سمجھتے؟ سوری چچی جان، میری پرورش لندن میں ہوئی ہے، میری اردو ذرا کمزور ہے۔ میں نے نمرا کے بارے میں یہ پوچھنے کے لیے فون کیا تھا کہ اسے انگریزی آتی ہے یا نہیں۔ ہائے بیٹا، وہ تو ایسی انگریزی بولتی ہے کہ انگریزی بولتی ہے جیسے کسی انگریز باپ کی اولاد ہو۔ فلک آفتاب نے اسے گور کر دے گا، پھر دبی زبان میں کہا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ بیگم نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ فلک میاں تلملا کر رہ گئے۔ وہ فون پر کہہ رہی تھی، بس بیٹا، مجھے تو اطمینان ہو گیا ہے، تم نے میرے سر سے سارا بوجھ اتار دیا ہے۔ اب تو میں خوب گہری نیند سویا کروں گی اور دن بھر کھایا پیا کروں گی۔ تم ایک ہفتے میں ہی یہاں آنے کی کوشش کرو، میں اور تمہارے چچا جان بڑی شدت سے تمہارا انتظار کرتے رہے ہیں۔ اچھا بیٹا، ہاں ٹھیک ہے، ہاں اچھا، خدا حافظ۔ فلک آفتاب اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ وہ فون بند کر کے بولی، آپ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس نے غرا کر پوچھا، یہ نمرا کس کی اولاد ہے؟ آپ کا تو دماغ چل گیا ہے، اس بڑھاپے میں شبہ کر رہے ہیں میرے ایسا کہہ دینے سے کیا وہ کسی انگریز کی اولاد ہو جائے گی؟ یہ دیکھے کہ میں نے کس قدر مقدر کو قائل کیا ہے۔ وہ مطمئن ہو گیا۔ اس کے مطمئن ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری بیٹی گاڑی اردو بولتی ہے، اس کی تو پلے نہیں پڑے گی۔ ہماری نمرا انگریزی بھی تو بولتی ہے، 24 گھنٹے نہیں بولتی۔ اس کے ساتھ بولے گی، اسے بولنا پڑے گا، ویسے نہیں بولے گی۔ فضول بحث نہ کرو، کس طرح بیٹی سے رابطہ کرو، اسے سمجھاؤ کہ وہ گاڑی اردو بولنا چھوڑ دے اور زیادہ سے زیادہ انگریزی بولتی رہا کرے۔ مقدر کی واپسی تک ایسی روانی سے انگریزی بولنے لگی جیسے وہ انگریز باپ نہیں میری اولاد تو ہو، مگر یوں لگے جیسے اسے کسی انگریز ماں نے جنم دیا ہو۔ بیگم آفتاب نے گھور کر مسکراتے ہوئے اپنے میاں کو دیکھا، پھر پوچھا، کیا اس بڑھاپے میں کسی انگریزن کا شوق ہو رہا ہے؟ وہ ہنسنے لگا۔ وہ بھی ہنستی ہوئی آ کر اسے لپٹ گئی۔ وہ گھبرا کر بولا، یہ کیا کر رہی ہو؟ بچے دیکھ لیں گے تو کیا سوچیں گے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، آج تو میں پھر سے جوان ہو گئی ہوں۔ مقدر حیات نے میرا دل، میرا دماغ اور میری روح تک کو جیت لیا ہے۔ وہ ہماری نمرا میں دلچسپی لے رہا ہے، اس سے بڑی خوشی کی کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ہماری بہو بنے یا نہ بنے، مقدر حیات تو ہمارا داماد بنے گا اور انشاءاللہ ضرور بنے گا۔ وہ سب خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ اس نے
وہ ہماری نمرہ میں دلچسپی لے رہا ہے۔ اس سے بڑی خوشی کی کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ عینی سے تو ہم مایوس ہو چکے ہیں، بلا سے وہ ہماری بہو بنے یا نہ بنے، مقدریات تو ہمارا داماد بنے گا اور انشاءاللہ ضرور بنے گا۔ وہ سب خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے اور میں ان سب کو باری باری خوش کرتا جا رہا تھا۔ مقدر تو چاہتا ہے کہ سب ہی خوش رہے، لیکن جب انسان اپنے اعمال سے خود ہی مصیبتیں خرید لے تو پھر بھلا میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں نے ایک طرف بیگم آفتاب کو خوش کیا تو دوسری طرف فلک ناز کو بھی خوش کیا۔ اس سے بھی وعدہ کیا کہ میں اس کی بیٹی آسرا سے ملاقات کروں گا، اور اس سے ملاقات کرنی ہی تھی۔ سب کا دل جو رکھنا تھا، جتنوں کے دل رکھ رہا تھا، اب ان کے ہاتھ کی لکیریں ٹیڑھی میڑھی کہاں سے کہاں جانے والی تھیں، کس طرح ان کے راستے اور حالات بدلنے والے تھے، یہ میں ابھی بتا نہیں سکتا۔ میں عینی کے پاس آ گیا۔ اس نے غسل کر کے لباس بدل لیا تھا، سنگار میز کے آئینے کے سامنے آ کر بیٹھ گئی تھی۔ عروج اسے خوب سجا سنوا کر شام تک بھرپور دلہن بنا دینا چاہتی تھی، اور ڈریسنگ ٹیبل پر میک اپ کا جدید سامان رکھا ہوا تھا۔ ایک طرف جیولری سیٹ، کنگن اور چوڑیاں وغیرہ رکھی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ ہی عروج کا وہ بیگ بھی رکھا ہوا تھا جس میں آئی ڈراپس کی شیشیاں پچھلی رات سے عینی کی منتظر تھیں۔ جس طرح ہر انسان کے ساتھ اس کا مقدر جنم لیتا ہے، اسی طرح ہر انسان کے ساتھ اس کی موت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اگر موت کے آنے میں دیر ہو تو شاید شامت آتی رہتی ہے، اور اس بیگ میں وہ دو شیشیاں شامت اعمال کی طرح رکھی ہوئی تھی۔ عینی اور عروج کے اعمال درست تھے، لیکن حشمت کے اعمال بگڑے ہوئے تھے، اس لیے وہ ان کی زندگی بگاڑنے کے ٹھوس انتظامات کر چکا تھا۔ ابھی مجھے یہ منظور نہیں تھا، اس لیے وہ شیشیاں کل رات سے اسی بیگ میں ہی رکھی ہوئی تھی۔ انہیں دوسرے دن ہسپتال کرنا تھا، لیکن وہ دوپہر تک سوتی رہی تھی۔ اب جب بیدار ہوئی تو خاندانی جھگڑوں میں الجھ گئی تھی۔ پھر پاشا پر ایسی آفت آ پڑی تھی کہ دونوں کے دل گھبرا رہے تھے۔ ایسے میں وہ تو اور کیا کھانا پینا بھی بھول گئی تھی۔ چونکہ دلہن بننا ضروری تھا، شام کو نکاح پڑھایا جانے والا تھا، اس لیے آئینے کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ ہر آدھے گھنٹے کے بعد پاشا فون کر رہا تھا اور انہیں اپنی خیریت سے مطلع کر رہا تھا۔ اسی طرح وہ کچھ مطمئن بھی ہو رہی تھی۔ عروج نے میک اپ کرنے کے دوران میں پوچھا، آنکھوں میں تکلیف تو نہیں ہے؟ نہیں، ہم اتنے مسائل سے اور اتنے ہنگاموں سے گزر رہے ہیں کہ تکلیف کا بھی احساس نہیں رہا۔ پھر بھی آنکھوں میں دوا ڈالنا بہتر ہوگا۔ کل سے اب تک تو نے دوا استعمال نہیں کی؟ ابھی نہیں، پہلے میرا میک اپ کر دے، میں پوری طرح دلہن بن جاؤں تب دوا ڈالنا۔ پھر وہ ایک سردہا بھر کر مایوسی سے بولی، میری بھی کیا زندگی ہے، میں دنیا کے کسی بھی چیز کو واضح طور پر نہیں دیکھ پاتی، اپنے دلہے کو بھی صاف طور پر نہیں دیکھ سکوں گی، بلکہ دیکھ ہی نہیں سکوں گی۔ عروج نے حیرانی سے پوچھا، کیوں؟ تو پاشا کو کیوں نہیں دیکھ سکی؟ اس لیے کہ نکاح فون پر ہوگا اور وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جائے گا، اور نہ ہی میں اسے دیکھ پاؤں گی۔ عروج نے بڑی محبت سے اس کے ہاتھ کو تھام کر کہا، تجھے مایوس نہیں ہونا چاہیے، خدا نے چاہا تو کل تک حالات سازگار ہو جائیں گے اور تیرے سامنے آئے گا تو اسے دیکھ سکے گی۔ ہاں، میری زندگی کا ہم سفر میرا مجازی خدا بھی مجھے دھندلا سا ہی دکھائی دیتا رہے گا۔ تجھے مشورہ دیتی ہوں کہ اینک لگایا کر، لیکن تو نہیں مانتی۔ جب پاشا سامنے آئے گا تو اسے صاف طور پر دیکھنا چاہے تو پھر اینک لگا لینا۔ ہاں، میں اسے صاف طور پر دیکھنا چاہتی ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک اس کے ایک ایک روئے کو دیکھنا چاہتی ہوں، مگر اینک لگانے والی دلہن کیسی عجیب سی لگے گی، تو جیسی بھی نظر آئے گی، لیکن جو تجھے دکھائی دینے والا ہے وہ تجھے آئینے کی طرح صاف نظر آئے گا۔ اس نے عروج کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں سے تھامتے ہوئے کہا، وہ تیرا پیار ہے، پہلے اس سے تیری شادی ہونی چاہیے تھی، لیکن تو نے اچانک ہی میری اور اس کی نکاح خوانی کا فیصلہ سنا دیا۔ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے تجھ جیسی سہیلی ملی۔ اچھا، اب میرا ہاتھ چھوڑ، مجھے کام کرنے دے۔ نہیں چھوڑوں گی،
पहले वादा कर कि मेरी शादी के 1 हफ्ते बाद ही तू पाशा से निकाह पढ़वाएगी। उरूज एक झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, तेरा दिमाग चल गया है? क्या अपनी और मेरी शादी को तमाशा बनाना चाहती है? लोग तो ये नहीं समझेंगे कि हम दोनों कितनी मोहब्बत से एक ही शख्स को अपना मजाजी खुदा बनाकर एक दूसरे की शौकन बनना चाह रही हैं। लोग तो यही कहेंगे कि तू पाशा के काबिल नहीं थी, इसलिए 1 हफ्ते बाद ही इसने मुझसे शादी कर ली। चल 1 हफ्ते बाद ना सही, 2-4 माह बाद तो करेगी ही ना। ऐसी जल्दी क्या है? तू मेरी शादी की बात अभी ना कर। क्यों ना करूं? तेरे कहने पर मैं अभी शादी कर रही हूं। क्या तू मेरे कहने पर नहीं करेगी? करूंगी, लेकिन तुम दोनों को कम से कम 1 बरस तक भरपूर अज़वाजो ज़िंदगी गुजारनी होगी। जब मैं तुम्हें खुश देखूंगी, पाशा तुझे दिल से चाहने लगेगा और तेरी हर खुशी पूरी करता रहेगा, तब मैं शादी के बारे में सोचूंगी। उरूज ये अच्छी तरह समझती थी कि पाशा ऐनी का नहीं, इसका दीवाना है। अगर वो इसकी बीवी बनकर और ऐनी की शौकन बनकर रहेगी तो पाशा की तमाम तर तवज्जो उरूज की तरफ रहेगी और वो जाने अनजाने में ऐनी को नज़रअंदाज करता रहेगा। इस तरह ऐनी से सरासर नाइंसाफ़ी होगी और वो कभी अपनी सहेली के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती थी। ऐनी जवाबन कुछ कहना चाहती थी मगर चुप रही। फ़ोन का बेज़र सुनाई दे रहा था। ऐनी ने सामने रखे हुए मोबाइल फ़ोन को फ़ौरन उठाया और इसे ऑन करके कान से लगाते हुए कहा, हेलो पाशा, मैं बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से मैंने कहा, मैं पाशा नहीं, तुम्हारा भाई हूँ, मुक़द्दर हयात। ऐनी ने चौंक कर हैरानी से पूछा, मुक़द्दर हयात? मेरे भाईजान? हाँ मेरी बहन, मैं तुम्हारा भाई मुक़द्दर हयात हूँ। वो खुश होकर उरूज को देखने लगी, फिर बोली, ये मेरे दोस्त उरूज का फ़ोन है, आपको इसका नंबर कैसे मालूम हुआ? हमारे वकील अंकल ने तुम्हारा मोबाइल नंबर बताया था। मैंने इस पर रब्ता किया तो किसी पाशा साहब ने कहा कि तुम इस नंबर पर मिलोगी। क्या ये वही पाशा है जिनसे हंगामी हालत में तुम्हारी शादी होने वाली है? वो एक ज़रा शर्मा कर बोली, जी हाँ, वकील अंकल ने आपको ये भी बता दिया है। हाँ, वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताते रहते हैं और मैं भी बड़ी दिलचस्पी से बहुत कुछ पूछता रहता हूँ। तुम अभी ये नहीं समझ सकोगी कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। मैं चाहत का दावा नहीं करूँगा, अपने अमल से साबित करूँगा। भाईजान, ये तो आप जानते हैं होंगे कि आपकी तरह मेरा एक और सौतेला भाई जव्वाद था। इसने ऐसी हरकतें की थी कि भाई के रिश्ते से मेरा एतबार उठ गया है। मैं ये नहीं कहती कि आप भी वैसे ही होंगे। बस आपसे गुजारिश है कि मुझे प्यार दें और मेरा टूटा हुआ एतमाद बहाल कर दें। मेरी बहन, मेरी जान, फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हें भरपूर मोहब्बतें दूँगा। फ़िलहाल तो मैं तुम्हें शादी की मुबारकबाद देता हूँ। आपको खुद आना चाहिए। अब तो वसीयत का दूसरा हिस्सा सुनाया जा चुका है, अब कोई राजदारी नहीं रही। हाँ, मैं अभी कारोबार मामलात में बुरी तरह उलझा हुआ हूँ। ज़रा इन उलझनों से निजात मिलेगी तो ज़रूर आऊँगा। आजकल तुम्हारी आँखें कैसी हैं? वो एक गहरी सांस लेकर बोली, सारी दुनिया धुंधलाई सी है, कोई चीज़ मुझे साफ तौर पर दिखाई नहीं देती। कभी कभी आँखों पर बड़ी तकलीफ़ होती है। आई स्पेशलिस्ट इलाज कर रहे हैं। मेरी सहेली उरूज भी मेरा बहुत ख्याल रखती है। तुम्हें नई आँखें मिलनी चाहिए। आई बैंक वाले क्या कह रहे हैं? बहुत अरसा हो चुका है, दरख्वास्त दी हुई है, हमने आई बैंक वालों को ज़्यादा से ज़्यादा अतिया देने की पेशकश भी की है, लेकिन ये मानना पड़ता है कि दुनिया के सारे ही काम दौलत से नहीं होते, मुक़द्दर से होते हैं। जब खुदा को मंजूर होगा तभी मेरा मुक़द्दर संवरेगा। मैंने कहा, हाँ, मुक़द्दर को मानना पड़ता है। इसके सामने तो ना दौलत काम आती है और ना ही तदबीर। वैसे जब तक ऐनी की आंखें ना मिलें तब तक अपनी आँखों का बहुत ख्याल रखो। बाकायदगी से इलाज करती रहो, थोड़े को बहुत जानो और खुदा का शुक्र अदा करती रहो। मैं तो हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती रहती हूँ कि बिल्कुल अंधी नहीं हूँ, किसी हद तक तो दुनिया को देख लेती हूँ। अब मैं चाहता था कि इसे आँखों की दवा याद आए। मैंने पूछा, क्या आँखों में कोई आई ड्रॉप वगैरह डालती हो? ऐनी ने कहा। ऐनी ने बेअख्तियार उरूज की बैग की तरफ यूँ देखा जैसे आई ड्रॉप्स इसे पुकार रहे हों। इसने कहा, हाँ, दवाएं रखी हुई हैं, मैं अभी आँखों में डालूँगी। ऐनी ने बेअख्तियार उरूज के बैग की तरफ यूँ देखा जैसे वो आई ड्रॉप इसे पुकार रहे हो। इसने कहा, हाँ, दवाएं रखी हुई हैं, मैं अभी आँखों में डालूँगी। मैं भाई था, बहन का
برا نہیں چاہتا تھا، لیکن کیا کروں، مقدر ہوں، ہاتھ کی لکیریں جہاں لے جاتی ہیں مجھے جانا پڑتا ہے۔ میں نے اس کے اندر تحریک پیدا کی، دعاؤں کے معاملے میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، مقررہ وقت پر باقاعدگی سے استعمال کرنی چاہیے۔ مسکرا کر بولی، آپ درست کہہ رہے ہیں، میں ابھی آنکھوں میں دوا ڈالوں گی۔ کیا آپ عروج سے باتیں کرنا چاہیں گے؟ یہ صرف میری سہیلی نہیں ہے، میری جان بھی ہے۔ بے شک میں تمہاری جان سے بات کرنا چاہوں گا۔ تھوڑی دیر بعد عروج کی آواز سنائی دی، ہلو بھائی جان، السلام علیکم۔ میں نے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا، میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، وکیل انکل تم دونوں کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرتی ہو، بلکہ عشق کرتی ہو، اور عشق بھی انتہائی کرتی ہو، دوسرے کے خاطر ساری دنیا سے لڑ جاتی ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، وکیل انکل نے آپ کو ہمارے بارے میں کچھ زیادہ ہی بتا دیا ہے۔ اچھے اعمال دلوں پر اثر کرتے ہیں، اور تمہارے اعمال نے مجھ پر اثر کیا ہے۔ عینی کی طرح تم بھی میری بہن ہو، تم اس کے لیے قربانیاں دیتی رہتی ہو، وقت آئے گا تو میں بھی تمہارے لیے قربانی دوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی جان، آپ سے ملنے کو دل چاہتا ہے، جلد آنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ جلد ہی آؤں گا۔ اب میں فون بند کرتا ہوں، عینی کا خیال رکھنا، ابھی اس کی آنکھوں میں دوا ڈال دینا۔ جی ہاں، ابھی تو میں اسے دلہن بنا رہی ہوں، اس کے بعد دوا ڈالوں گی۔ میں نے فون بند کر دیا، سنجیدگی سے سوچنے لگا، مقدر کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہوتی، وہ اندھی دلہن کیسی لگے گی۔ ذیشان سمجھ رہا تھا کہ دردانہ بیگم اسے مشکل میں ڈال رہی ہے۔ اس نے حشمت کی ضمانت لے کر ذیشان کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ کسی ڈھکی چھپی چالیں چل رہی ہے۔ ایک تو وہ چال بازی دکھا رہی تھی، اوپر سے انکار کر رہی تھی کہ اس نے حشمت کی ضمانت نہیں لی ہے۔ ذیشان کے ماتحت نے پہلے یہ اطلاع دے دی تھی کہ اچانک ہی روپیش ہونے والا حشمت منظر عام پر آ گیا ہے۔ اب وہ اپنے گھر میں آزادی سے رہ رہا ہے اور وہ اسے گرفتار نہیں کر سکیں گے۔ یہ سنتے ہی ذیشان کو شبہ ہوا تھا کہ اس کی قبل اور گرفتاری ضمانت کرنے والی صرف دردانہ بیگم ہی ہو سکتی ہے۔ پھر آدھے گھنٹے بعد ہی اس ماتحت نے تصدیق کر دی کہ اس نے کہا، سر، جس وکیل نے کورٹ سے حشمت کی ضمانت لی ہے وہ وکیل اسد عزیزی کے کیس ڈیل کرتا ہے۔ اس نے پوچھا، یہ اسد عزیزی کون ہے؟ سر، یہ شہباز درانی کا دست راز ہے۔ جب دواس زخموں سے چور تھا تب اسی اسد عزیزی نے اسے کچرا گھر سے اٹھا کر ہسپتال پہنچایا تھا۔ وہاں دردانہ بیگم شہباز درانی کے ساتھ آئی تھی، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ شہباز درانی کسی زبردست فولادی شخصیت ہے۔ وہ صرف احکام آلات تک ہی نہیں، فوج کے اعلیٰ حکام تک بھی رسائی کر لیتا ہے۔ وہ تائید میں سر ہلا کر بولا، بے شک وہ زبردست ہے، اس نے پلک جھپکتے ہی میری حراست سے رہا کرا لیا تھا، اور دردانہ اسی زبردست کی آغوش میں جا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ ہاں، ویسے ایسی چالیں چل رہی ہے کہ میرے لیے چیلنج بن گئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں تم سے بعد میں رابطہ کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا، اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹہلنے لگا، سوچنے لگا، دردانہ نے حشمت کی ضمانت کیوں کرائی ہے؟ سیدھی سی ایک بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ ذیشان پر شبہ کر رہی ہے اور اسے اپنے بیٹے کا قاتل سمجھ رہی۔ یہ تو سبھی جانتے تھے کہ ایس پی ذیشان بہت ہی ضدی اور غصے دار ہے۔ کوئی مجرم ناجائز طور پر رہائی حاصل کرتا تھا تو رہا ہوتے ہی ذیشان کا انتقامی کارروائی کا شکار ہو جاتا تھا۔ دردانہ کو اسی لیے یقین کے حد تک شبہ تھا کہ اس کا جوان بیٹا صرف اور صرف ذیشان کی سازشوں کا شکار ہوا ہے۔ جواد واقعی مجرم تھا۔ دردانہ نے بڑے وسیع ذریعے استعمال کر کے اسے سزائے سے بچا لیا تھا، لیکن ذیشان کی دی ہوئی سزائے موت اسے نہیں بچا سکتی تھی۔ دلچسپ کہانی جاری ہے، آپ لوگ سنتے رہیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، انجوائے کیجیے۔ اللہ حافظ۔